مدینہ منورہ سال 5 ہجری۔ اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا تھا، لیکن قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ 10,000 کا لشکر تیار ہوا، جن میں قریش، بنو نذیر، بنو غطفان اور کئی یہودی قبائل شامل تھے۔ یہ لشکر مدینہ کی طرف بڑا طاقت، غرور اور نفرت کے ساتھ۔ مدینہ میں خطرے کی خبر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ سب سوچ میں تھے کہ کیا کریں۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے زمین میں خندق کھودتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہترین رائے ہے۔ پھر مسلمانوں نے دن رات خندق کھودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھاتے، صحابہ کا حوصلہ بڑھاتے۔ مدینہ کی فضا خوف سے بوجھل تھی، چاروں طرف سے کفار کا 10,000 کا لشکر امڑ آیا تھا۔ خندق مسلمانوں اور کفار کے درمیان آخری رکاوٹ تھی۔ راتیں سرد تھی، بھوک نے کمر توڑ دی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک طرف خندق کے اس پار ابو سفیان، خالد بن ولید، عمر بن عبدود جیسے نامور سردار اپنے گھوڑوں پر سوار، مدینہ کو مٹانے کے لیے بیتاب۔ دوسری طرف خندق کے اس پار ایک چھوٹا سا قافلہ، مگر ان کے دلوں میں تھا ایمان، صبر اور اللہ پر یقین۔ کفار بار بار کوشش کرتے، خندق پار کرنے کا راستہ ڈھونڈتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، مگر خندق ان کے لیے حیرت بن گئی۔ نہ وہ گھوڑے کو دعا سکے، نہ لشکر آگے بڑھا سکے۔ دن گزرتے گئے، مسلمان شدید آزمائش میں تھے۔ منافقین نے کہنا شروع کر دیا، یہ تو صرف دھوکہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے بیچ لا چھوڑا۔ لیکن ایمان والے کہہ رہے تھے، یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ پھر ایک دن خندق کا سب سے خطرناک لمحہ آیا۔ عمر بن عبدود، قریش کا وہ سپاہی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ ایک لشکر کے برابر ہے، اس نے خندق پار کر لی، مدینہ کی زمین پر آ گیا اور للکار کر کہنے لگا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صرف ایمان بولتا، صرف یقین بولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی۔ مقابلہ ہوا، خنجر، تلوار، گھوڑے کی ٹاپیں، گرد و غبار سے میدان چھپ گیا۔ پھر اچانک نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا۔ اسلام کی فتح کا پہلا نعرہ خندق کے کنارے گونجا۔ جب کفار کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کے صبر کا پیغام لبریز ہوا، تب اللہ کی مدد آئی۔ ایک تیز آندھی چلی، خیمے اڑ گئے، دیگیں الٹ گئی، گھوڑے بدک گئے، دشمن بوکھلا گیا۔ ابو سفیان نے لشکر کو واپس بلایا۔ غزوہ خندق صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صبر، عقل، اتحاد اور اللہ پر توکل کا سبق تھی۔ اسلامی تاریخ اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔